کچھ چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان ضروری چیزوں میں سے ایک چیز محبت بھی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یہ گھر میں اگر آپ پریشان ہیں تو باہر بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم نہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں ہمارے رویے۔ کچھ لوگوں کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ بندہ سچا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، کھرا ہونا تو اس لیے میں کوڑا ہوں۔ سنیے نا گل تسی، ان لوگوں کو بھی سجدہ صاف کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں کہتے، یہ صحیح نہیں کہتے۔ کہتے جی میں چونکہ کھرا آدمی ہوں، اور بڑے فسوق سے کہتے ہیں میں بھی کھرا بندہ ہوں، میں بھی چونکہ حق سچ کہتا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میری بات بری تو لگے گی اور میں بات سچی کرتا ہوں، میں کھرا ہوں لہذا میں سخت بولتا ہوں۔ تو میں نے کہا میاں آپ مہربانی کریں، آپ سجدہ صاف کریں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے اور سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ صحیح نہیں ہوتا۔ سچ تو سیدھا دل میں اترتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے، اس لیے میں کڑوا ہو گیا۔ دکھ بڑے، بڑی آزمائش، کام بڑے، کیسے میٹھا بولوں، پریشانیاں بڑی ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی ستائے گئے، اور فرمایا میں رب کا لاڈلا تھا، میں سب سے زیادہ ستایا۔ آپ کبھی سیرت نبوی کو ویسے پڑھیں نا، اللہ کوئی موبائل سے تھوڑی فرصت دے اور کتاب سے دلچسپی دے، آمین تو کہہ دیں، تو کبھی کتاب کے ساتھ آپ رغبت پیدا فرمائیں تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پہلے 13 سال جو ہے مکہ مکرمہ کے اعلان نبوت کے بعد کوئی چھوڑی نہیں انہوں نے گنجائش تکلیف دینے والی۔ 3 سال مسلسل بائیکاٹ کی، کبھی اوجڑیاں لا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، معاذ اللہ کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ پھر محبوب وہاں سے مدینہ طیبہ آ گئے تو یہاں بھی چین نہیں لینے دیا، کبھی بدر میں تلواریں لے کے آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے، پھر یہ کافر تو تھے ہی، مدینے میں منافق بھی پیدا ہوئے، ان کا بھی معاملہ۔ یہ ساری آزمائشیں حیات مبارکہ ساری محبوب کی دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ بھری ہوئی، لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا۔